اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع کلام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو اور ضوابط کو جو انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اسے سنت کہا ہے اور جمع اس کی سنن ہے۔ سنن الہی اللہ کے بنائے ہوئے اصول انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، وہ انسان کی نجات کے لیے، حیات انسانی کے لیے۔ ان اصولوں میں پہلا ضابطہ عبودیت کا ہے۔ اس حیثیت سے پہلا ہے کہ باقی قوانین و اصول و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان سب کا اپنانا، عملی کرنا عبودیت کے گروہ میں ہے۔ اگر یہ سنت عبودیت انسان قائم کر لے اور اس کا پابند ہو جائے، باقی اصول ہدایت کے الہی فرامین یقیناً عملی ہوں گے۔ چونکہ عبودیت آمادگی ہے، تیاری ہے، انہی فرامین کی خاطر کہ انسان اپنے اندر وہ تمام آمادگی ہر پہلو سے پیدا کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں قوانین الہی و فرامین الہی اپنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی دشواری کے، بغیر کسی مشکل کے قوانین الہی و فرامین پر عمل کرتا ہے۔ معبد عربی اصطلاح میں اس آمادہ راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ہر وہ شے جو چلتی ہے راہ کے اوپر، جیسے حیوانات ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، یا بغیر بوجھ کے والے جانور، یا انسان چلتا ہے سامان اٹھا کے یا بغیر کسی بوجھ کے چلتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں گاڑیاں چلتی ہیں جن راہوں پر، یہ راہیں پہلے تیار کی جاتی ہیں، آمادہ کی جاتی ہیں چلنے کے لیے۔ اس آمادگی و تیاری کو معبد کہتے ہیں۔ تعبد یہی ہے، راہ کو تیار کرنا، ہموار کرنا۔ انسان معبد و انسان عبد و انسان عبید بھی یہی ہے۔ آمادہ انسان جس کے اندر ساری ناہمواری ختم ہو گئی ہو اور موانع، رکاوٹیں اس سے برطرف کر دی گئی ہوں، اب وہ آمادہ ہے اس سفر پر اور اس راہ کو جاری رکھنے کے لیے، الہی فرامین کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ تدریجاً عبودیت کا معنی پوجا کی صورت میں ہونے لگا، چونکہ عبودیت کی ایک شکل پوجا بھی تھی اور وہ قرآن سے پہلے بھی رائج تھی۔ بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے یا اور اشیاء کے سامنے لوگ پوجا کرتے تھے۔ تہذیب ایسے بہت ساری چیزیں انسان کو متعارف کرواتی ہے جو انسان کے لیے پوجا کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں۔ جب قرآن نے عبودیت کا حکم دیا، انبیاء کرام نے اقوام کو حکم عبودیت دیا کہ اعبد اللہ، اس سے مراد وہ حالت نہیں تھی جو بتوں کے سامنے پوجا کی تھی۔ انہوں نے صرف، انبیاء نے معبود بدلے ان کے، یعنی پوجا
اسی طرح رہے، پجاری وہی رہے، رسم پوجا وہی رہے، انداز پوجا کا وہی رہے، صرف سامنے جو شے رکھی ہوئی ہے وہ ہٹا کے دوسری رکھ دی جائے، وہ بت کی جگہ اللہ رکھ دیا جائے، تو اس سے اللہ کی بندگی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کیا انبیاء نے، تبدیلی یہ نہیں لائے کہ سامنے سے مورتی ہٹا کے اور مورتی کی جگہ اللہ کا تصور دے کر اور یہ فرمایا کہ وہی کام جو مورتی کے لیے کرتے تھے اب وہی کام اللہ کے لیے کرو، بلکہ انسانوں کو آمادہ کیا، آمادہ ہونے کا حکم دیا، اعبدو، بندگی کرو، عبودیت کرو، آمادگی اپنے اندر پیدا کرو، اور عملاً تعلیم و تزکیہ کے ذریعے سے وہ آمادگی ایجاد کی لوگوں کے اندر، عباد الشیطان کو عباد اللہ بنانے کے لیے، اللہ کے فرامین ماننے کے لیے ان کے اندر وہ آمادگی پیدا کی کہ تربیت کا مقصد یہی ہے۔ تزکیہ جو تعلیمات انبیاء کا ایک حصہ ہے، عبودیت کا دار و مدار اتنا تعلیم پر نہیں ہے جتنا تربیت پر ہے۔ تعلیم معاون ہے، ممد ہے بندگی کے لیے، تربیت اصل سبب ہے بندگی کے لیے۔ اس لیے تعلیم یافتہ کمتر عبودیت رکھتے ہیں، بندگی رکھتے ہیں، تربیت یافتہ زیادہ بندگی رکھتے ہیں۔ اگر انسان تربیت یافتہ ہو، تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، اس کے اندر بندگی آ جاتی ہے، اور اگر تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، اس کے اندر ممکن ہے نہ آئے بندگی، چونکہ تعلیم بندگی نہیں ایجاد کرتی، تربیت بندگی ایجاد کرتی ہے۔ انسان کے اندر آمادگی، تیاری، انسان معبد، انسان تسلیم، فرمان بر تربیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کا ایک بڑا کام انسانوں کی تربیت تھا، یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم کتاب و حکمت بھی تھی، لیکن زیادہ جو اہم کام ہے بندگی کے لیے وہ تربیت ہے، اور اس کو ہم انسان کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، مثلا کھیل کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے وہ تعلیم سے تیار نہیں ہوتے، تربیت سے تیار ہوتے ہیں کھیل کے لیے۔ یا فوج کے لیے جن کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ تعلیم سے تیار نہیں ہوتے، تربیت سے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کے اندر آمادگی پیدا کی جاتی ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر وہ آمادگی پیدا کی جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر آمادگی پیدا کی جاتی ہے، ان کے ماحول کو ایسے بنایا جاتا ہے جس سے وہ اس عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں یا فرمان بری کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تعلیم یافتہ تعلیمی اداروں میں جا کر ہم دیکھیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اشیاء کو، ان کے قوانین کو، لیکن فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چہ بسا تعلیم کے گھمنڈ میں خود فرمان دہ بن جاتے ہیں، فرمان روا بن جاتے ہیں کہ ہمارا فرمان مانا جائے، وہ خود الہ بن بیٹھتے ہیں۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو، یہ گمراہی ان کے اندر محتمل ہے، آ جاتی ہے۔ بلکہ اگر تعلیم یافتہ ہوں، وہ تربیت یافتہ نہ ہو، بندگی کے نظام کو ہی رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے فرامین کو کہنا سمجھتے ہیں، پرانا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو جو اتباع کرنی چاہیے وہ اللہ کے فرامین کی نہیں، بلکہ آپ کو علوم کی اتباع کرنی چاہیے، سائنس کی اتباع کرنی چاہیے، فلاں کی اتباع کرنی چاہیے۔ تعلیم بندگی کے لیے ایک معاون کا درجہ رکھتی ہے، تربیت سبب کا درجہ رکھتی ہے۔ اصل بندگی ساز، عبد ساز تربیت ہے۔ بندگی کی سنت و بندگی کا ضابطہ انسان کے اندر پیدا ہونا ہے دو اسماء حسنہ کے
تناظر میں، ایک رب اور ایک الہ، ایک بندگی رب کی طلب کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے، عبودیت در مقابل رب، اور ایک عبودیت در مقابل الہ۔ الہ مقتدر، حاکم اور فرمان روا کو کہتے ہیں، جس کے پاس قدرت ہو، حقیقتاً قدرت خلق ہو، قدرت تصرف ہو، قدرت تحویل ہو، قدرت تغییر ہو، قدرت تقدیر ہو، قدرت قضا ہو، ہر طرح کی قدرت اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے اندر قدرت نفاذ بھی موجود ہو، قدرت حساب بھی موجود ہو، قدرت محاسبہ بھی موجود ہو، قدرت ارجاء بھی موجود ہو، وہ سب کو، تمام مخلوقات کو پیدا بھی کر سکتا ہو، تمام مخلوقات کو اماتہ بھی کر سکتا ہو، مار بھی سکتا ہو، موت و حیات جس کی قدرت میں ہو، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہو، اور ساتھ فرمان روا ہو، اس قدرت کے دوش پر وہ فرمان بھی جاری کرتا ہو اور فرمان اس کا نافذ ہوتا ہو اس کی قدرت کے ذریعے سے، اسے الہ کہتے ہیں۔ چونکہ قدرت مند ہے، الہ ہے، اور اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا فرمان نافذ ہے، اس وجہ سے اس کی اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، اس کی غلامی کی جاتی ہے، اس کی عظمت کے سامنے جھکا جاتا ہے، پرستش بھی کی جاتی ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کی پرستش بھی کی جاتی ہے، چونکہ عموماً بندگان قدرت سے مرعوب ہوتے ہیں، مرہوب ہوتے ہیں، قدرت کے تحت ہوتے ہیں، تحت فرمان قدرت ہوتے ہیں، لہذا اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، پرستش لازمہ ہے اس قدرت کا۔ جن چیزوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، پہلے انسان ان کے اندر کوئی طاقت، قدرت کا اقرار کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، یا توہم کرتا ہے، حتیٰ توہم بھی ہو جائے کسی شے میں قدرت کے ہونے کا، تو اس کے سامنے بھی انسان تسلیم ہو جاتا ہے، اس کی بھی پرستش کرتا ہے، مرعوب قدرت ہوتا ہے انسان، انسان تحت تاثیر قدرت قرار پاتا ہے، اور جتنے آلہہ انسان چنتا ہے یہ سب قدرت مند ہی دیکھتا ہے، جب ان کو دیکھتا ہے بہت قدرت مند ہیں، طاقتور ہیں، پھر ان کا فرمان بھی مانتا ہے، ان کی پرستش بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس وقت عالمی سطح پر امریکہ ایک طاقت ہے، قدرت ہے، اسی وجہ سے اس کی بات مانی جاتی ہے، ناحق بات اس کی مانی جاتی ہے، ناروا باتیں اس کی مانی جاتی ہیں، کمزوروں کی طرف سے، ضعیفوں کی طرف سے، جو اس کی قدرت سے مرعوب ہوتے ہیں اور اس کی قدرت کا دبدبہ ان کے اوپر ہے، وہ اطاعت بھی کرتے ہیں اس کی اور پرستش بھی کرتے ہیں اس کی، اور انہی وجوہات پر وہ ان کا الہ شمار ہوتا ہے۔ جو ممالک امریکہ کی قدرت سے مرعوب ہو کر اس کا فرمان مانتے ہیں، اس کی پالیسی مانتے ہیں، اس کے فیصلے مانتے ہیں، یہ سب عبید ہیں اس کے، عبد ہیں اس کے، اور وہ الہ ہے ان کا، وہ الہ کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو مقتدر دیگر افراد ہیں، یا عالمی سطح کی مثال دی ہے، علاقائی سطح میں جہاں انسان رہتا ہے اپنے قبیلے کے اندر، قوم کے اندر، شہر کے اندر، آبادی کے اندر، وہاں کوئی بھی قدرت مند ہو، سیاسی طور پر اس کو قدرت حاصل ہو، مالی قدرت اس کو حاصل ہو، افرادی قوت اس کے پاس ہو، جائیداد جاگیر اس کے پاس ہو، مال و ثروت اس کے پاس ہو، مانوی روحانی لحاظ سے قدرت مند سمجھا جاتا ہو، اسلحے کی طاقت اس کے پاس ہو، ان سب کے انسان فرمان بر و فرمان بردار بن جاتے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس قدرت ہے۔ حتیٰ توہماتی طور پر جن انسانوں کے بارے میں
انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ بد دعا کرے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. یہ بھی ایک طاقت ہے، قدرت ہے. انسان وہم کرتا ہے کہ فلاں بد دعا کرے گا میرا نقصان ہو جائے گا، تو اس کی قدرت سے مرعوب ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کی قدرت کے سامنے تسلیم ہے، اس کا فرمان بھی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اس کی بات کو، عبد ہے اس کا، اور اس حد تک وہ اس کا الہ ہے، چونکہ اپنی قدرت کے ذریعے سے اس سے اپنا فرمان منواتا ہے، اور اس کی قدرت سے مرعوب ہو کر یہ اس کا فرمان مان رہا ہے، اس لیے وہ اس کا الہ شمار ہوتا ہے. چونکہ انسان کی تہذیب غیر دینی تہذیب، آلہہ ساز ہے، یہ تہذیب آلہہ بناتی ہے، گڑھتی ہے. تہذیبوں میں یہ خلاقیت ہوتی ہے کہ وہ الہ شناس نہیں ہوتی بلکہ آلہہ ساز ہیں. الہ شناس نہیں ہوتی، خدا شناس نہیں بناتی تہذیب انسان کو. خدا کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ من دون اللہ آلہہ بنا کر انسان کے سامنے رکھ دیتی ہیں. یہ تہذیب کے آلہہ ہیں، انسان جن کے سامنے محکوم ہے، جن کا غلام ہے، جن کے تابع ہے، جن کا پرستار ہے، جن کا فرمان بردار ہے، آلہہ ہیں سب. یہ انسان کی ہدایت میں رکاوٹ ہیں، چونکہ ہدایت کا منشور الہ کی طرف سے ہے اور انسان اسیر ہے ان آلہہ کے. اس وجہ سے ہدایت کی راہ میں پہلی رکاوٹ یہ آلہہ ہیں. یہ آلہہ ہٹیں یا انسان ان کی اسارت سے آزاد ہو اور حقیقی الہ کی پہچان کرے، شناخت ہو، ہدایت کا عمل شروع ہوگا. اس وجہ سے دین کا آغاز اس نفی سے ہوتا ہے، لا سے. لا الہ، بندگی کا پہلا قدم انکار آلہہ کا ہے. تہذیب نے جو بنائے ہیں، آبا نے بنائی ہیں، یا جس منبع سے بھی اللہ کے علاوہ آلہہ علوم نے بے شک بنائی ہوں، سیاست نے بنائی ہوں، عوام نے چنے ہوں، آبا نے متعارف کروائے ہوں، یہ آلہہ سب لا کے ذریعے سے ہٹ جائیں، انکار ہو جائے، اور پھر انسان بندگی میں الہ کا اقرار کرے. اور الہ کا اقرار، اللہ الہ ہے یعنی فرمان روا اللہ ہے، حکم اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ، فقط اللہ کا حکم، فقط اللہ کا حکم. اس آیت کا معنی یہ ہے ان الحکم الا للہ، فقط حکم اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم انسان کے لیے ہدایت شمار نہیں ہوتا. حکم فقط خدا کا، چونکہ حاکم وہ ہے، فرمان روا وہ ہے، حکم کا مقام و مرتبہ و حق اس ذات کو حاصل ہے. اس وجہ سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور جب الہ کی انسان کو پہچان ہو جائے، یہ بندگی کا پہلا قدم اٹھے، اس کے بعد حکم ہے کہ اعبدو، اب بندگی کرو. بندگی کرو سے مراد نہ فقط پوجا کرو بلکہ فرمان مانو. فرمان روا مانا ہے، اب فرمان مانو. فرمان روا مان لینا کافی نہیں ہے، اب اس کا فرمان ماننا ہے. جیسے کسی کو اولی الامر مان لینا، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں انسان کے لیے صاحبان امر، اولی الامر، اولو الامر. اولو الامر یا اولی الامر وہ افراد جن کو امر کرنے کا اختیار اللہ نے دے دیا ہے، انہیں اولی الامر کہتے ہیں. وہ آپ مانو ان کو اولی الامر ہیں. اولی الامر کو اولی الامر ماننا ایک قدم ہے، ایک کام ہے، اور اس اولی الامر کا امر ماننا یہ ہمیشہ کا کام ہے. ایک دفعہ اس کو اولی الامر ماننا ہے اور عمر بھر اس کا امر ماننا ہے. صرف اسے اولی الامر مان لینے سے
انسان مطیع ہی شمار نہیں ہوتا، اطاعت کے زمرے میں درج نہیں ہوتا کہ یہ اولی الامر بن گیا ہے، بس اب میں نے اس کو اولی الامر مان لیا ہے تو میں اب مطیع کے زمرے میں، اطاعت گزار کے زمرے میں آ گیا ہوں، نہیں آئے۔ اولی الامر یعنی یہ حیثیت مان لی ہے کہ ان کو امر کرنے کا اختیار ہے، ولی امر ہیں، امر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ خوب یہ ان کی ذات کی حد تک کے اختیار رکھتے ہیں۔ اب باری آ جاتی ہے ان کے اوامر کی۔ اوامر کیا ہیں؟ وہ امر ماننا، بجا لانا اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اولی الامر کی اطاعت، اس کے اوامر ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت، الہ کی اطاعت، فرمان روا کی اطاعت، اس کے فرمان ماننا ہے، فرامین بجا لانا ہے۔ فقط قائل ہو جانا ذہنی طور پر، علمی طور پر کہ یہ فرمان روا ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ انسان کو عبد نہیں بناتا۔ یہ مان لینا کہ اللہ الہ ہے لیکن فرمان روا ہے، اور اس فرمان روا کا فرمان انسان اجرا نہ کرے، لاگو نہ کرے۔ اس لیے اطاعت و بندگی اس وقت تکمیل ہوگی جب انسان اس نقطے پر بھی پابند ہو جائے۔ ان الحکم الا للہ، لا الہ الا اللہ، یہ دونوں حرف نفی کے لیے ہیں، لا بھی اور ان بھی۔ لا الہ، الہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ان الحکم، ان الحکم کا مطلب ہی لا ہے، یعنی لا حکم۔ یہ عربی قاعدے کے مطابق ان نفی کے لیے ہے، نہیں کے لیے ہے، نہ کہنے کے لیے، انکار کے لیے ہے یہ ان بھی۔ ان الحکم نہیں ہے، لا حکم، کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، حکم بھی کوئی نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ انسان لا الہ کہہ دے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن احکام ہیں، اللہ کے علاوہ احکام ہیں، وہ احکام بھی ہم نے اطاعت کرنے ہیں، وہ پھر بھی بندگی حاصل نہیں ہوتی، عبودیت قائم نہیں ہوتی جب تک فرمان روا ماننے کے بعد فرمان پہ بات آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کیسے عملی ہوگا؟ ان الحکم، حکم بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، فیصلہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ حکم بھی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم بھی نہیں ہے لاگو۔ اس صورت میں بندگی، غلامی، محکومی، اللہ کی محکومی یعنی حکم، کسی کے حکم کے تحت ہونا محکومی ہے۔ حاکم کے سامنے محکوم ہوتا ہے، حاکم، حکم اور محکوم۔ اللہ کی ذات حاکم ہے، دین کی تعلیمات سب حکم ہیں، اور انسان محکوم ہے، یعنی انسان کے اوپر حکم اللہ کا ہے لاگو، الہ کا ہے، الہ کے علاوہ کسی کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ بندگی کے زمرے سے انسان نکلتا ہے اگر اللہ کے علاوہ الہ مان لے، کسی شے کو، کسی شخص کو، کسی نظام کو، کسی حکومت کو، کسی مقدس ہستی کو یا نامقدس ہستی کو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ توہم بھی عوام کے ذہنوں میں خطیبوں نے ڈال دیا ہے کہ مقدس ہستیوں کو الہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مقدس ہستیوں کو الہ نہ مانا جائے۔ مثلا فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، یا میرے علاوہ تمہارا الہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی فرعون کو الہ مان لے،
فرعون رب کہہ دے، فرعون الہ کہہ دے تو یہ کافر ہے، یہ نجس ہے۔ اگر کوئی فرعون کو نہیں موسیٰ کو کہہ دے، فرعون نہیں ہے اللہ، نعوذ باللہ کہ موسیٰ خدا ہے، موسیٰ رب ہے، وہ ایک ہی گناہ ہے، ایک طرح کی بات ہے۔ فرعون و موسیٰ میں بہت فرق ہے، لیکن فرعون کو اللہ ماننے، رب ماننے، اور موسیٰ کو رب ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک طرح کے عمل کر رہا ہے۔ مقدس کو کہے الہ ہے یا نامقدس کو کہے الہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا نصیری اچھا نہ لگے، یہ رجحان نصیری کی طرف بھی شرک ہے، یعنی نصیری کے عمل کو سراہنا، نصیری کی بات اچھی لگنا، نصیری چونکہ مقدس ہستی کو، علی کو رب کہہ رہے ہیں، لہذا نصیری کی تقدیس کی جائے، یہ خود ایک شرک ہے۔ نصیری کی تعریف، نصیری کی ربائی پڑھنا بھی شرک ہے۔ آپ نہ کہیں کہ عیسیٰ رب ہیں، بلکہ مسیح کی عیسائیوں کی تعریف کریں جو عیسیٰ کو رب کہتے ہیں۔ عیسائی نے کیا خوب کہا کہ عیسیٰ رب ہے، وہ بھی ایک ہی بات ہو گئی۔ تو اگر کوئی اپنے شعر میں، قصیدے میں، ربائی میں یہ کہے کہ عیسائی نے، اس راہب نے کیا خوب کہا کہ عیسیٰ رب ہے، یہ بھی وہی شرک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود کہہ دے عیسیٰ رب ہے تو بھی شرک ہے، کفر ہے۔ اگر کہ عیسائی نے کیا اچھا کہا کہ عیسیٰ رب ہے تو بھی کفر ہے۔ نصیری اس وجہ سے اچھا لگے کسی کو، مومن کو، کہ اس نے علی کو رب کہا ہے، اور پھر یہ اپنے اعتقاد میں اظہار کرے نصیری نے کیا خوب کہا، تو یہ بھی وہی کفر ہے، شرک ہے۔ یہ اگر اس مرحلے میں کوئی شرک مرتکب نہیں ہوتا، نفی کر رہا ہے، لا الہ لا رب سوا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، خوب یہ ایک قدم اٹھا لیا اس نے بندگی کا، عبودیت کا، لیکن ابھی حق بندگی ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ جب مان لیا ہے کہ الہ فرمان روا اللہ ہے، اللہ کو جب فرمان روا مانا ہے تو اب فرمان پہ باری اب بات آ جائے گی۔ اگر فرمان مانا تو لا الہ ٹھیک کہا ہے، سچ ہے۔ اگر فرمان نہیں مانا، ان الحکم الا للہ اگر نہیں کہا، وہ لا الہ الا اللہ بھی جھوٹ ہو جائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی اس نے غلط کہا ہے۔ اگر دنیاوی مثال میں، عام مثال میں، ایک انسان جاتا ہے کسی ایسے محکمے میں، ادارے میں، جہاں اس نے کسی کو فرمان روا مان لیا ہے، فرمان روا اس کو مان کر اب آ جاتی ہے بات اس کے فرمان کی۔ جب فرمان روا مانا، اس نے فرمان دیا، فرمان نہیں مانا۔ پہلے جو اس نے اقرار کیا تھا آپ فرمان روا ہیں، فرمان نہ ماننا گواہی ہے اس کے جھوٹ ہونے پر کہ وہ بھی غلط کہا تھا، تو نے اقرار نہیں کیا تھا۔ اس لیے منافق رسول اللہ کو کہتے ہیں رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کریم کا فرمان ہے کہ منافق جب کہتا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے۔ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول کہنا جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی کافر کہے، منافق کہے، مومن کہے، اللہ کے رسول کو رسول کہیں، ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے مانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو پھر بات فوراً پیغام پہ آ جاتی ہے۔ کسی کو پیغامبر ماننا
پیغام لانے والا ماننا اعلان ہے پیغام کی اطاعت کا، پیغام تسلیم کرنے کا۔ پیغمبر مان لیا، پیغام نہیں مانا، تو وہ جو پہلی گواہی دی تھی رسول ہیں، اللہ کے رسول، اللہ رسول ہیں، وہ گواہی بھی جھوٹی قرار دی جائے گی، وہ بھی کذب قرار دیا جائے گا۔ اس لیے سورہ منافقون میں منافقون کی یہ صحیح بات کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو جھوٹ قرار دیا کہ منافق کاذب ہیں۔ کیوں؟ کہ پیغمبر مان رہے ہیں، پیغام نہیں مانتے۔ رسول مانتے ہیں، وہ رسالت جو لے کر آئے ہیں پیغام اللہ کا، رسالت پیغام کو کہتے ہیں، وہ رسالت جو لائے ہیں، پیغام جو لائے ہیں، اس پیغام کو تسلیم نہیں کرتے۔ لا الہ کہہ دیا ہم نے، جس طرح علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اگر زبان لا الہ کہہ دیا تو کوئی کچھ حاصل نہیں کیا، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ میں یعنی دل و نگاہ اور اعضاء و جوارے جنہوں نے الہ کا فرمان اجرا کرنا ہے، اگر وہ نہ کہیں لا الہ، زبان نہ کہے لا الہ، نگاہ نہ کہے لا الہ، اور عمل نہ کہے لا الہ، ہاتھ نہ کہے لا الہ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ فقط زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہ نہیں بندگی نہیں ہوئی، لا الہ کہہ کر بھی بندگی نہیں ہوئی، چونکہ الہ ماننے کا لازمہ، فرمان روا ماننے کا لازمہ فرمان کی اطاعت ہے، وہ بندگی ہے۔ خوب، اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو، ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ پہلا پیغام انبیاء کا یہی تھا کہ آپ عبادت کریں الہ کی، اور اس الہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی بندگی یا عبودیت کریں۔ سورہ اعراف میں انبیاء کرام کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، وہ سورہ ہود میں، ہم چند آیات پہلے پڑھی بھی ہیں لیکن دوبارہ چند آیات کا جائزہ لیتے ہیں انبیاء کرام کی اس دعوت بندگی کا۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 59 میں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح کو ہم نے ارسال کیا۔ ارسال اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ترجمہ کرتے ہیں۔ ارسال بھیجنے کو نہیں کہتے، ارسال پیغام دینے کو کہتے ہیں، پیغام دے کر روانہ کرنا، پیغام حوالے کرنا۔ رسالت حوالے کرنا، رسالت سپرد کرنا، رسالت دوش پہ رکھنا ارسال ہے، رسالت دینا ارسال ہے، رسالت لے کر آنا اور آ کر اس کو ابلاغ کرنا، یہ مرسلیت ہے۔ مرسلین جو رسالت دوش پہ اٹھا کے آئے ہیں یا رسول ہیں، رسول جن کے دوش پہ رسالت ہے، رسالت یعنی پیغام ہے۔ رسالت اصطلاح میں، لغت میں بھی اور قرآن کی اصطلاح میں پیغام کو کہتے ہیں۔ ارسلنا رسالت دے کر بھیجا، پیغام سپرد کیا۔ پیغام سے مراد یعنی اللہ کا دین، اللہ کے فرامین کو پیغام کی صورت میں حوالے کیا رسول کے، تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر ابلاغ کریں۔ رسالت کے بعد ابلاغ ہے،
اس لیے وما علی الرسول الا البلاغ آیا بعد میں کہ رسالت ہے، پیغام ہے تو اس کو پہنچانا بھی ہے. اللہ کی طرف سے رسالت لینا ہے، تحمل کرنا ہے رسالت کو، اور انسانوں کو ابلاغ کرنا ہے. یہ رسالت تبلیغ کرنی ہے. رسالت کا لازمہ ہی تبلیغ ہے. رسالت پیغام کا حامل ہونا، اور رسالت قرآن میں وسیع ہے بہت. دائرہ رسالت بہت وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس معنی میں کہ ملائکہ بھی رسول ہیں. لفظ رسول ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ ملائکہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے لیے، یہ سب ملائکہ رسول کہلاتے ہیں. اور تمام انبیاء جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، فرمان دیا ہے ابلاغ کے لیے، یہ بھی رسول ہیں. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے ایک عام فارمولہ بھی بیان کیا ہے کہ ملائکہ ممکن ہے ملائکہ بھی نہ ہوں، اور یہ معصوم ہستیاں بھی نہ ہوں جنہیں وحی کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے. بلکہ کون ہیں یہ وہ ہیں جو انبیاء کے پاس تعلیم لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حامل پیغام بنتے ہیں. اپنے دوش پہ پیغام الہی، دین الہی کا پیغام اپنے دوش پہ لیتے ہیں، اور ان کا کام ہے تبلیغ کریں. مبلغین جن کو کہا جاتا ہے، مبلغ رسالت کے حمل کے بعد مبلغ کہلاتا ہے. مبلغ پہنچانے والا. پہنچانے والا جیسے کوئی آپ کو آ کر کے جی میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں، تو فوراً آپ پوچھتے ہیں کیا پہنچانے آئے ہیں؟ کوئی امانت، پیغام، کوئی شے، کچھ پہنچانے آئے ہیں. مبلغ جس کے دوش پہ کوئی رسالت ہو، جس کو اللہ نے یا اس نے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خود سے، چونکہ دستور عام ہے کہ آپ رسالات الہی تحمل کریں، اٹھائیں اور انہیں ابلاغ کریں. اس لیے تیسرا جو درجہ ہے رسالت کا، ملائکہ اور رسول کے بعد، رسول معصومین کے بعد، وہ عمومی درجہ ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو مبلغ رسالات الہی ہیں، یعنی جو حاملین پیغام خدا ہیں اور مبلغین پیغام خدا ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. خشیت یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اچھی لگتی ہے کسی کو بات، بری لگتی ہے. لا یخشون، خشیتاً، خشیہ پرواہ کرنے کو کہتے ہیں. کہ عموماً جو علماء کرام ہیں ان کے اندر بہت شدید خشیت ہوتی ہے عوام کی، بہت پرواہ کرتے ہیں عوام کی. کسی کو بری نہ لگ جائے بات، کسی کو تلخ نہ لگ جائے میری بات، کسی کو چبھ نہ جائے میری بات، کوئی ناراض نہ ہو جائے میری بات سے، کوئی مائنڈ نہ کر جائے. یہ سب کے سب خشیت ناس ہے. یخش الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں. اور پرواہ کر کے پھر جب انسان کسی کی پرواہ کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی کا لحاظ رکھتا ہے، کہ کہتے بھی ہیں سب، ہم سب نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. کسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی لیکن کی نہیں آپ نے، باہر آ کے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے ذہن میں آئی تھی لیکن میں نے پھر خیال رکھا، اس کا لحاظ رکھا اور نہیں کی یہ بات. اسی کو خشیت کہتے ہیں. اس کا احترام کر کے، اس کی پرواہ کر کے، اس کے ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان چپ رہ جائے وہاں پر. یہ خشیت کہلاتا ہے. علماء کے اندر خشیت اور ناس بہت شدید ہے. حکومتوں کی پرواہ کرتے ہیں، ظالموں کی پرواہ کرتے ہیں، جابروں کی پرواہ کرتے ہیں، طاغوتوں کی پرواہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ڈرتے ہیں کسی سے، یہ مبلغین رسالات الہیہ نہیں ہوتے،
مبلغین رسالات الہیہ الذین یبلغون رسالات اللہ، ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ فقط خدا سے ڈرتے ہیں. لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ورنہ رسالت الہیہ ابلاغ ہی نہیں کر سکتے، چونکہ رسالت الہیہ میں بے قدر کافی تلخی ہے، چبھتی ہے. رسالت الہیہ میخ کی طرح ہے، ہر طاغوت کو چبھتی ہے. پیغام خدا، حکم خدا بہت روئی کی طرح ملائم نہیں ہے، نوک تیز ہے، تلوار کی طرح ہے. حکم خدا چبھتا ہے، ہر ایک کو چبھتا ہے اگر درست ابلاغ کیا جائے، سب کو چبھتا ہے. اور جب چبھتا ہے تو آگے سے وہ آدمی رد عمل دکھاتا ہے، عکس العمل دکھاتا ہے. اللہ کے مقابلے میں تو نہیں دکھاتا، یا حکم خدا کے مبلغ کے مقابلے میں جلدی دکھاتا ہے، چونکہ کمزور اس کو یہی نظر آتا ہے، فوراً رد عمل اپنا دکھاتا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے. اس لیے مبلغ پرواہ کرتا ہے، لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، آلہہ کی پرواہ کرتا ہے، صاحبان قدرت و ثروت کی پرواہ کرتا ہے، صاحبان اختیار و ارباب اقتدار کی. اپنا پیغام نہیں پہنچاتا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کی قوم کی طرف پیغام دے کر بھیجا. فقال، پیغام کیا تھا؟ جاتے ہی نوح نے یہ نہیں کہا جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ حضرت نوح آیا، آگے جائزہ لیا کہ ادھر تو سب مورتیاں پوجتے ہیں، بت پوجتے ہیں، خاندانی بت ہیں، علاقائی بت ہیں، قومی بت ہیں، قبائلی بت ہیں، برادری کے بت ہیں. اب اس ساری قوم کو میں نے اللہ کا پیغام دینا ہے. تو پہلے نوح آئیں، آ کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ پہلے ان لوگوں کے اندر گھستا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بت پرستی کرتا ہوں، میں بھی ان کے بتوں کے سامنے جھکتا ہوں. پھر جب ان کا اعتماد حاصل کر لوں گا، پھر اندر سے ان کو موڑ کے اللہ کی طرف لے آؤں گا. یہ جیسے آج کل یہ اسٹریٹجی دینی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ہر گند کے اندر گھس کے کہ اس گند کو اندر سے جا کر انہوں نے صاف کرنا ہے. وہ کر لیں، گھس کے دیکھ لیں آپ. یہ تو کوئی دور کی بات نہیں ہے. یہ مثلا جس کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ باہر گندا نالا ہے، اس کے اندر گھسے، کافی دیر گھسا رہے اور اس کو اندر رہ کر نالے کے پھر باہر آئے، نالے کا رخ موڑے، نالے کی صفائی کرے. جب باہر نکلے گا تو پتہ چلے گا کس نے کس کو متاثر کیا ہے، نالے نے اس کو کیا ہے یا اس نے نالے کو متاثر کیا. اس لیے نبیوں کو حکم ہے اندر نہیں گھسنا، شرک کے اندر نہیں گھسنا. شرک کے اندر گھس کے اسے توحید کی طرف نہیں لا سکتے، بت کے اندر گھس کے اسے اللہ کی طرف نہیں لا سکتے. قل یا ایھا الکافرون، یہ قرارداد ہے اللہ کی یا نبیوں کے لیے. پڑھ دی، قل پڑھو، یہ قرارداد پڑھ کے سناؤ. یہ ہماری طرف سے اسٹریٹجی ہے الہی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر کیا کریں گے اگر آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کے نہیں مانیں گے، تو پھر تو اس طرح سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا کریں آخر میں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین، ہمارا اپنا دین. تم اپنی راہ پہ چلو، ہم اپنی راہ پہ چلتے ہیں. اندر نہیں گھسنا. حضرت نوح بھی آئے، جا کے دیکھا کہ قوم غیر اللہ کی بندگی میں مصروف ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، عبودیت اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، جبکہ تم نے تو بہت کچھ بنا رکھے ہیں. اپنے مذہبی پیشوا کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، چونکہ فرمان اس کا مانتے ہو.
اپنے سیاسی پیشوا کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، اپنے قبائلی اور قومی وڈیرے لیڈر کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، ہر چیز کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور تمہاری جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ تو عذاب و جہنم کا راستہ ہے جو آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ فوراً ملا، قوم کے وڈیرے ملا وہ سامنے آئے، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ملا جمع ہوئے، سارے لیڈر جمع ہوئے، وہ جو قومیات کے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے سرکردہ ملا، سب جمع ہو کر میٹنگ کی، جلسہ کیا اور کہا نوح گمراہ ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو آپ بہت ہی بہکے ہوئے نظر آتے ہو، ان آلہہ کی مخالفت کر رہے ہو، آپ اپنی قوم کے مخالف ہو گئے ہو، اپنی قوم کے لیڈروں کے مخالف ہو گئے ہو، اپنے ہی قبیلے کے سردار کے مخالف ہو گئے ہو، اس کی بھی نہ مانو اس کی بھی نہ مانو، پھر کس کی مانیں ہم؟ کہا کہ آپ ضلال مبین میں ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میں مبلغ ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ابلغکم، میں فقط ایک مبلغ ہوں، اللہ کی طرف سے ارسال کیا گیا ہوں، رسالت دے کر، پیغام دے کر، میری ماموریت اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے اور وہ میں نے پہنچا دی ہے۔ پھر یہ ماجرا تفصیل سے ہے۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، پھر قوم عاد کی طرف، نوح کے بعد قوم نوح غرق ہوئی، ان کے بعد پھر قوم عاد کا زمانہ شروع ہوا، ملت دیگر اور داستان دیگر شروع ہوئی۔ ان کے اندر ہود کو نبی کو مبعوث فرمایا اور وہی پیغام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہود بھی جب آئے دیکھا قوم اللہ کے علاوہ ہر ایک کو آلہہ بنائے ہوئے، ہر ایک کا فرمان مانتی ہے سوائے اللہ کے، انہیں حکم دیا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں یہ فاسد راستہ اپنا لیا ہے، کیوں خطروں کی راہوں میں چال پڑتے ہو، محفوظ راہ کیوں نہیں اپناتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر ملا اکٹھے ہوئے، ملا سارے قبیلوں کے سردار، ساری پارٹی گروہوں کے لیڈر جمع ہوئے اور کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ہود کی قوم سے، قوم عاد کے قبائلی سردار، سیاسی سردار، مذہبی پیشوا، بتوں کے متولی اور مذہبی عبادت گاہوں کے متولی، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، ہود آپ تو ہمیں بیوقوف لگتے ہوئے، نوح کو کہا کہ آپ گمراہ ہو، ضلالت و ضلال مبین میں ہو، اور انہیں کہا کہ آپ تو ہمیں صفاحت میں لگتے ہو، بیوقوفی میں لگتے ہو۔ یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں، اتنا مضبوط قومی ڈھانچہ بنا ہوا ہے، قومی لیڈر، قومی زبان، قومی بت، قومی مفاد، قومی ایک شناخت، قومی پہچان، یہ سب ہمارے قومی مقدسات، ان کی مخالفت کرنا تو بیوقوفی ہے، تو بیوقوف لگتے ہیں آپ ہمیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ بھی جھوٹ لگتا ہے ہمیں، آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہو بلکہ خود بڑا بننا چاہتے ہو، خود لیڈر بننا چاہتے ہو۔ یا قوم لیس بی صفاحہ، قال، جناب ہود نے اپنی قوم کو سامنے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں
پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے. یہ رسالت ہے کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. رسالات الہی، پیغامات الہی، فرامین الہی پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے اللہ کا آئین و منشور تمہیں بتانے آیا ہوں. پہلا قدم یہ ہے کہ فقط اللہ کو الہ مانو، فرمان روا اللہ ہے. خوب یہ ماجرا تھا جو قوم عاد میں پیش آیا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِكُمْ. پھر حضرت ہود نے انہیں بتایا بھی کہ دیکھو پہلے تم سے قوم نوح تھی، اس نے گمراہی اختیار کی، اللہ کے علاوہ آلہہ مانے، غرق ہوئے، تباہ ہوئے. یہ حضرت ہود نے عبرت ان کو بتائی کہ دیکھو سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تم بھی اسی گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو. اللہ کو فرمان روا نہیں مان رہے، اللہ کے علاوہ فرمان، مثلا تمہارا نظام اللہ کا نہیں ہے، احکام اللہ کے نہیں ہیں، قوانین اللہ کے نہیں ہیں، شعبے اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہیں، کچھ بھی تمہارا قانون خدا کے مطابق نہیں ہے. اور یہی حال قوم نوح کا تھا جو غرق ہوئے. اب تم بھی اسی غرق شدہ قوم کی راہ پر جا رہے ہو. جب حضرت ہود نے یہ استدلال کیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. خوب کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم فقط ایک خدا کو مان لیں اور آبا سے جو کچھ ہم نے لیا ہے، آلہہ وراثت میں لیے ہیں، یہ آبائی آلہہ ہم چھوڑ دیں، نظر ہو ہم ترک کر دیں آپ کے کہنے پر، جبکہ ہمارے آبا و اجداد سب انہی کو آلہہ مانتے آ رہے ہیں. لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو کہہ رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو کہ اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو ہم پر عذاب نازل ہوگا، تو کرو نازل. قوم عاد نے ہٹ درمی کے ساتھ اپنے رسول، زمانے کے رسول کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر عذاب آنا ہے تو آنے دو، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. اور قرآن کا وعدہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہوا ان کے اوپر وہ عذاب آیا اور سب نے آنکھوں سے دیکھا. پھر ان کا بھی انجام قوم نوح والا ہوا، غرق ہوئے، تباہ ہوئے، ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. پھر اس کے بعد قوم سمود آئی، تیسرا نمونہ، ایک ملت دیگر، نسل دیگر، اور ان کے اندر بھی یہی امر تکرار ہوا. پھر ان کے اندر نبی مبعوث ہوئے، حضرت صالح. قال یا قوم اعبدوا اللہ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی اور نہیں ہے، فرمان روا کوئی اور نہیں ہے. فرمان فقط اللہ کو مانو، اطاعت اللہ کی کرو، فرمان بری اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ. اور نشانی یہ ہے، یہ اللہ کے پیغام کی کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، یہ ساتھ ایک واضح نشانی بھی لایا، وہ معجزہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. یہ نشانی ہے، ناقہ آیت ہے، فقط آیت ہے. یہ نہیں کہ ناقہ کو الہ مان لو، چونکہ وہ ناقہ طبعی طریقے سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ معجزاتی طریقے سے ان کے سامنے پہاڑ سے ناقہ، پہاڑ شک ہوا، اسے اونٹنی نکلی اور وہ آ گئی قوم سمود کے اندر. یہ نشانی ہے، نہ الہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اونٹنی کو چومنا شروع کر دو. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. حضرت صالح نے انہیں کہا کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ الہ ہے، قدرت مند، مقتدر، فرمان روا اللہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے. یہ دیکھو کس طرح قدرت خدا سے
یہ ناکا پیدا ہوئی ہے، اونٹنی پیدا ہوئی ہے۔ اگر سامری کی طرح وہ قوم ہو تو وہ اونٹنی کو چومنا شروع کر دی، وہ کہیں گے یہ الہ ہے، دیکھا کس طرح پہاڑ سے نکلی ہے، طاقت ساری اونٹنی کی ہے۔ اونٹنی فقط آیت ہے، نشانی ہے، نشانی سے آگے بڑھ کر اونٹنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بس کس کو ماننا ہے ابھی؟ اللہ کو، اور اللہ کی نشانی کو اللہ کی نشانی ماننا ہے، نہ یہ کہ اللہ کے بجائے اس کو اونٹنی کو مان لینا ہے مقدس ناکا اور اس کی پیروی شروع کر دو۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ، خوب اسے کھانے دو فی ارض اللہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، بری نگاہ سے نہیں چھونا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر حضرت صالح نے انہیں بتایا کہ آپ پہلی قوم نہیں ہو، آپ سے پہلے قوم عاد آئے ہیں، قوم عاد سے پہلے قوم نوح، اور دونوں عذاب سے دوچار ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی بندگی سے نکل گئے، اللہ کو الہ نہیں مانا، فرمان روا نہیں مانا، بندگی اللہ کی نہیں کی، خدا کی بندگی نہ کرنے کے نتیجے میں تباہ ہوئے، اور تم ان سے عبرت لو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ حضرت صالح کا پیغام تھا اپنی قوم کو۔ کیا اس قوم نے مان لیا پیغام؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، یہاں بھی ملا تھے، لیڈران، قبائلی، قومی، سیاسی، سارے لیڈر جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، حزبی، اور مل کر حضرت صالح کے مقابلے میں آئے، چونکہ جو پہلے سے نظام آلہہ کے متولی ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے ملک کو اس وقت دیکھیں، پاکستان میں بظاہر کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لیکن حقیقتاً عباد آلہہ ہیں، فرامین اللہ کے نہیں مانتے بالعموم اگر دیکھیں، چونکہ کوئی نظام ان کا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آلہہ کی طرف سے ہے۔ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو آلہہ ہیں ان کا نظام ہے ان کے پاس، نہ ان کا تعلیمی نظام اللہ کی طرف سے ہے، نہ ان کا سیاسی نظام اللہ کی طرف سے ہے، نہ ان کا عدالتی نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی نظام اس ملک کے اندر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہیں سارے کلمہ گو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن عباد آلہہ، بندگان آلہہ، برطانیہ و امریکہ کے پیروکار، ان کے اور طاغوتوں کے اور جباروں کے اور آمریت کے پیروکار ہیں، ادھر سے جو فرمان آتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ایک بھی نہیں ٹالتے۔ ان کے مفادات ہیں، متولی ہیں، لوگوں کو آلہہ کا بندہ بنانا۔ لوگ خود نہیں متاثر ہوتے بتوں سے جب تک بتوں کا مروج نہ ہو، بتوں کا متولی نہ آئے۔ اور وہ جو متولی یہ بت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بت کو مانتا بھی ہو، مثلا آزر بت بناتا ہے، اب قرآن کے بقول کہ وہ معتقد بھی تھا بتوں کا، لیکن ضروری نہیں کہ معتقد بھی ہو، ممکن ہے خود نہ مانتا ہو لیکن لوگوں کو اس کا مرید بناتا ہے۔ جیسے کسی پیر کے مروج ہوتے ہیں، وہ خود پیر کے بات نہیں مانتے، انہیں پتہ ہوتا ہے پیر کیا کرتا ہے۔ پکڑے گئے ہیں، ابھی بہت ساری ٹی وی پہ دکھائے گئے ہیں پیر ایسے کہ پیر لاتے ہیں مثلا گھیر کے، ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو مرید گھیر کے لاتے ہیں، اور ایک ٹیم ادھر آگے بیٹھی ہوتی ہے جو مرید سے اس کی معلومات لے لیتے ہیں، ڈیٹا لے لیتے ہیں، اسے نام پتہ اور اس کے ماں باپ کا نام، بہن بھائیوں کا نام، اور مشکلات اس کی کسی طرح سے پوچھ لے۔ وہ پہلے گاہک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا ایک مرید جاتا ہے پیر کی بیٹھک میں، وہاں پہلے سے کچھ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نیا آدمی جاتا ہے، یہ جا کر ان سے پوچھتا ہے بھائی آپ کیسے آنا ہوا؟ وہ کہے گا میں بھی ادھر کسی مشکل کے حل کے لیے آیا ہوں، بیٹھا ہوں۔ وہ حل ہوئی ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں
آیا ہوں میری بھی مشکل حل ہوئی ہے، فلاں کی بھی مشکل حل ہوئی ہے، یہ پیر صاحب وہ اصل گاہک نہیں ہے، وہ خود ایجنٹ ہے پیر کا، اور وہ معلومات لیتا ہے اس سے، بھائی آپ کیوں آئے ہو، آپ کی مشکل کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا یہ کاروبار خراب ہو گیا، گھریلو مسئلہ الجھ گیا، فلاں ہو گیا، میں اس لیے آیا ہوں۔ اب وہاں کوئی مائک لگا ہوتا ہے یا کسی ذریعے سے اندر پیر سن رہا ہوتا ہے یہ ساری باتیں، کہ یہ آیا ہے کاروباری مشکل کے لیے، اس کے کوئی فراڈ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی چکر ہو گیا، اس کے ساتھ اولاد نہیں ہے اس کی۔ جو ہی یہ شخص جاتا ہے پیر کی بیٹھک میں جہاں وہ خود بیٹھا ہوتا ہے، وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پیر اس کا نام لیتا ہے، ہاں بھائی فلاں تو آیا ہے اور کاروبار خراب ہو گیا ہے تیرا۔ وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، یہ پیر تو میرے آنے سے پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، تو وہ تو وہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ سمجھو حل ہو گیا میرا مسئلہ۔ یہ جو متولی ایجنٹ ہیں یہ تو خود فراڈ میں شریک ہیں۔ کیا یہ بھی ایمان رکھتے ہیں پیر پر؟ یہ جو لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں یا لوگوں سے معلومات لے کے مائک کے ذریعے پیر کو سنا رہے ہیں، کیا یہ بھی اس پیر کا معتقد ہے؟ یہ متولی یہ نہیں ہے اس کا معتقد، چونکہ اس کو تو پتہ ہے یہ فراڈیا ہے اور ہم سب مل کے فراڈ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں مانتا اس کو، لیکن لوگوں سے منواتا ہے۔ اکثر آلیہ متولیوں کے ذریعے، مروجوں کے ذریعے، مبلغوں کے ذریعے سے لوگوں کے آلیہ بنتے ہیں۔ مثلا کیا سامری خود بھی بچڑے کو رب مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا، خود نہیں مانتا تھا، لیکن لوگوں سے منوایا اس نے۔ اس کا مفاد تھا، بچڑے کو لوگ رب مانی، الہ مانی، فائدہ بچڑے کا نہیں ہوگا، فائدہ سامری کا ہوگا۔ متولی جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، اس میں فائدہ متولی کا ہوتا ہے، اس مفاد پرست کا فائدہ ہوتا ہے۔ ملا وہ مفاد پرست طبقہ ہے، صاحب مفادات طبقہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو بتوں کا اور ان سارے آلیہ کا معتقد بناتا ہے، مرید بناتا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کے بقول کے سلطان و میر کا مرید بناتا ہے، عبد بناتا ہے۔ ملا کو کیا ملتا ہے؟ اصل فائدہ ہی سارا ملا کا ہوتا ہے، مفاد ہی ان کا ہے۔ سلطان و میر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ان ملا کا فائدہ ہوتا ہے۔ الیکشن کے موقعوں پہ کچھ لوگوں کو ووٹ دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ووٹ دلواتے ہیں۔ جس کو ووٹ دیے جاتے ہیں وہ تو مثلا 100 میں سے ایک آدھ کوئی ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے، یعنی ووٹ دینے کا اس کو فائدہ اس صورت میں ہے کہ جیت جائے، وہ زیادہ ووٹ لے لے دوسروں سے۔ ایک فرض کریں ایک سیٹ ہے، 50 کینڈیڈیٹ ہیں اور 50 کینڈیڈیٹ میں سے ہر ایک کے ساتھ 10-10 سپورٹر ہیں جو ووٹ دلوا رہے ہیں۔ ایک نے الیکشن جیتا ہے ان 50 میں سے اور 49 ہار گئے ہیں۔ ووٹوں جیتنے والا وہ ایک ہے جس کو فائدہ ملا ہے، جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ 50 کو ووٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ملا، ہار گئے ہیں۔ لیکن ان کے سپورٹر جتنے بھی ہارے ہوئے کے ہیں اور جیتے ہوئے کے سپورٹر، ان سب کو فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ سب اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں، کوئی جیتے یا نہ جیتے۔ یہ ملا ہیں، یہ سپورٹر ملا ہیں۔ وہ الہ ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الہ ہے۔ اس الہ کو یہ ملا متعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آؤ، یہ تمہارا الہ ہے۔ لوگ اس الہ کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کو ملے کچھ یا نہ ملے، حتیٰ اس الہ کو ووٹ ملے یا نہ ملے، سپورٹر اپنی مراد کو ہر صورت میں پہنچ جاتا ہے۔ کینڈیڈیٹ ہار جائے تو بھی، یہ جیت جائے تو بھی۔ اس لیے ملا پہلے سینہ تان کے مبلغ دین کے سامنے پہلے یہ سینہ تان کے آتے ہیں۔ الہ بعد میں آتا ہے، کینڈیڈیٹ بعد میں آتا ہے، پہلے یہ سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہر نبی کے مقابلے میں ملا پہلے آئے ہیں، فرعون بعد میں آئے ہیں۔ پہلے فرعون کے سپورٹر آتے ہیں، ملا جن کا مفاد ہوتا ہے، جو لوگوں کو گھیر کے لے جاتے ہیں اس الہ کی بندگی اور غلامی کی طرف۔ ملا پھر حضرت صالح کے سامنے اکٹھے ہوئے
وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم صالح میں سے جو ملا تھے مستکبر، یہ سرکش، یہ مقابلے میں آئے، للذین استضعفوا، جو مستضعفین میں سے صالح پر ایمان لائے، ملا ان کے محلے میں چلے گئے اور انہیں جا کر کہا لمن آمن منہم، جو مستضعفین کمزور لوگ صالح پر ایمان لائے تھے، مستکبرین ملا ان پر دباؤ ڈالنے چلے گئے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، صالح کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو؟ مثلا ان کمزوروں کے محلے میں گئے مستکبرین، اور ملا جا کر انہیں شک میں ڈالنا چاہا اپنے رہبر کے بارے میں کہ یہ جس کو مان رہے ہو کچھ پتہ بھی ہے اس کے بارے میں، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، یہ تو سازش کے تحت آیا ہے. یہ صالح ایک بہت گہری سازش کے تحت آیا ہے ہماری قوم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. اس کو بھیجا گیا ہے اسپیشل صالح کو، اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ کسی اور کی طرف سے آیا، یہ خود لیڈر بننا چاہتا ہے. کہا کچھ جانتے ہو صالح کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نہیں آیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، اب انہوں نے خوب جواب دیا ان کو، کہا کہ بھلے جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اور جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اس سب پر ہمارا ایمان بھی ہے دل و جان کے ساتھ. قال الذین استکبروا، اور مستکبرین نے جو ان کمزوروں کو منع کر رہے تھے کہ آپ کیوں جاتے ہو ان کے پیچھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہا ہم تو نہیں مانتے، یہ جیسے آپ مانتے ہو اور صالح جو کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، اس کو ہم نہیں ایمان لائیں گے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون فعقروا الناقۃ واتوا عن امر ربہم، انہوں نے ناکہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جا کر. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جو نشانی وہ لائے تھے اس نشانی کی ٹانگیں کاٹ دی اور کہا کہ اب جو کہہ رہے ہو عذاب آئے گا اللہ کا، دیکھتے ہیں کب آئے گا اللہ کا عذاب. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اوندے اپنی آبادی میں ہی آسمانی عذاب کے نتیجے میں وہیں پر تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، نابود ہو گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. حضرت صالح نے کہا کہ میں تو نصیحت کرتا رہا، میں تو بتاتا رہا تمہیں، میں اللہ کا پیغام دے رہا تھا تو، لیکن تم ناصحین کو پسند کرنے والے نہیں ہو. وہ پھر اس کے بعد ہیں ولوطاً، چوتھی شخصیت ہیں لوط. اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ کس فساد و فحشا میں اور جانوروں سے پست عمل کے اندر مبتلا ہو تم. یہ بہت عظیم شخصیات ہیں. آپ توجہ کریں، اس وقت جو لوگ مدعی ہیں تبلیغ کے، دینی شخصیت کے، علماء دین، علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے، بہت ہی زیبا کلام ہے، علماء دین و علماء کین. علماء دین اور علماء کین، کین کینہ کو کہتے ہیں، کینہ توز، جن کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، نبیوں کا، ولیوں کا، حق کا، دین کا، فقط نفرت پھیلاتے ہیں، کینہ کا اظہار کرتے ہیں، حسد کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں نبیوں کے خلاف، اللہ کے مبلغین کے خلاف، پیغام خدا پہنچانے والوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. مثلا اس کی ایک مثال علماء دین و علماء کین. آپ امام خمینی کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو علماء کے خلاف بھڑکا رہے ہوں، کسی بھی عالم کے خلاف، لیکن باقی سب بیکاروں کو دیکھیں گے وہ لوگوں کو امام خمینی کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے ہیں.
رہبر سے کبھی سنا ہے کسی نے حتیٰ اپنے مخالف عالم کے خلاف رہبر نے اپنے پیروکاروں کو اکسایا ہو؟ کم تو نہیں ہے رہبر معظم کے پیروکار، پوری دنیا میں ہیں۔ اگر ایک فرمان دے دیں انہیں کسی شخص کے خلاف کہ فلاں شخص فلاں عالم وہ غلط ہے، تو پیروکار رہبر تو کم از کم قبول کریں گے، عکس العمل دکھائیں گے اس کے مطابق۔ لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ اس میں ایسے ایسے دشمن ہیں رہبر کے، کینہ توز دشمن، اور ان کے پاس آپ جائیں وہ سوائے کینے کے اور کچھ بھی نہیں بتاتے، وہ فقط رہبر کے خلاف بول رہے ہوتے۔ رہبر ایک دفعہ بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یہ ہے فرق۔ رہبر کیا بیان کر رہے ہیں؟ دین۔ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کینہ۔ ادھر سے لوگ دین لیتے ہیں، ادھر سے کینہ لیتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے اسی مطلب میں ظاہراً اپنے کلام میں چه باید کرد اے اقوام شرق، اس میں اس کے ضمن میں ظاہراً یہ فرمایا جہاں تک ابھی میرے ذہن میں ہے۔ بار کے اسی فارسی کلام کا یہ تقابل ہے، علماء دین و علماء کین، کینہ پھیلانے والے۔ حضرت لوط اس قوم کے اندر آئے۔ آج اگر کسی بھی شخص کو مدعی تبلیغ کو کہا جائے نا فلاں جگہ جو گرمی بہت زیادہ ہے، تو وہ نہیں جاتا ہے، گرمی میں تبلیغ کرنے نہیں جاتا۔ عالم دین آتا ہے، سب سے پہلے پوچھتا ہے اے سی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اے سی ایئر کنڈیشن ہو تو پھر تو دین خدا پہنچاؤں گا آپ کو میں اے سی میں بیٹھ کر۔ اگر اے سی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تو پھر مشکل ہے، یہاں تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کہا جائے کہ ایک آبادی ایسی ہے جس کے اندر سارے لوگ گمراہ ہیں، ایک پاکستان کے مولانا مرحوم ہو گئے خدا رحمت کرے انہوں نے یہ بات نقل کی، واللہ علم یہ انہوں کے ساتھ ہوئی یا ویسے انہوں نے بنا کے پیش کی، یہ تو تصدیق وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول کے ایک آبادی میں گئے پاکستان ہی میں تبلیغ کے لیے ماہ رمضان میں، اور وہ سارے چرس پیتے تھے، ملنگ، روزہ نہیں رکھتے تھے، دن رات چرس پیتے تھے۔ یہ مولانا باہر سے گیا ہوا، بقول ان کے کہ مسجد کئی سالوں سے بند تھی، اس کے اندر گھاس اگا ہوا تھا، گندگی تھی، جانور تھے۔ پہلے جا کے وہ مولانا نے وہ خود کاٹا گھاس، اس کو دھویا، صاف کیا، جتنی پرانی مسجد ہو پڑی ہوئی اسی طرح دروازے کھڑکیاں سب زنگ آلود ٹوٹے پھوٹے ہوئے، ہر چیز جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے خود ہی جا کے صفائی ستھرائی کی، رمضان کی تیاری کی انہوں نے۔ پھر رمضان شروع ہوا تو یہ آ جاتے تھے نماز پڑھنے، اور اکیلے ہی ہوتے تھے، کوئی آتا نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے خود ہی رابطہ کرنا شروع کیا لوگوں سے، مومنوں سے، کہ بھائی آپ کے علاقے میں آئے ہوں، ماہ رمضان ہے، آپ آیا کرو، مسجد میں آیا کرو، نماز میں آیا کرو۔ انہیں ٹالنے کے لیے ہاں کر دیتے تھے لیکن آتے نہیں تھے۔ ان کے بقول کے چند دن اس طرح مسجد میں اکیلے ہی گزارے، کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تو میں نے کہا بھی یہ تو نہیں آتے، تو اب میں ہی ان کی طرف جاؤں۔ تو کہا پھر جہاں یہ بیٹھے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ انہوں نے تھڑے پیڑ لگائے ہوتے تھے، تو مولانا وہاں چلے جاتے تھے ان کے ساتھ، چونکہ وہ تو نہیں آتے ادھر، یہ ان کے پاس چلے جاتے۔ ایک گروہ میں گئے تو وہ ان کا کام ہی چرس پینا تھا، یہ بھی ان کے پاس گئے جا کر بیٹھ کر، تو ان کے بقول کے انہوں نے وہ چرس پی رہے تھے، یہ گئے کو مذاق بھی اڑایا مولانا کا۔ تو مولانا نے انہیں نہیں کہا کہ مسجد میں آئیں، بلکہ کہتے میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ تو میرے پاس نہیں آتے ہو، میں اب آپ کے گروپ میں آ گیا ہوں، تو میرے لیے بھی ایک سگریٹ بناؤ چرس کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مولانا ہیں، آپ فلاں ہیں۔ یعنی یہاں سے آگے اب لگتا ہے کہ غریب نے محنت کر کے بھی بات بنائی ہے، چونکہ ملنگ اتنے وہ بھی نہیں ہوتے کہ نشے کی حالت میں مولانا اور غیر مولانا نے تمیز کر کے اسے کہ نہیں آپ کو نہیں دیتے۔ بارگف انہوں نے ایک داستان بتائی کہ اس طرح
انہوں نے متاثر کیا ملنگوں کو. ایک اور جگہ تھا جہاں وہ گرمی کے موسم تھا، نہاتے تھے لیکن ننگے نہاتے تھے، سطر کے ساتھ نہیں نہاتے تھے سب نہر میں. تو انہوں نے کہا میں وہاں بھی چلا گیا، میں بھی انہیں کی طرح نہایا جا کر. پھر ان کو پردہ کروایا، اور اس طرح اپنے وہ بتا رہے تھے روشیں کہ اس طرح میں نے لوگوں کو ہدایت کی. نہیں جاتے لوگ. اگر کہیں کہ فلاں جگہ ایسی قوم ہے جو بات سنتے ہی نہیں ہیں، فلاں جگہ بہت ہی بے راہ رو لوگ ہیں، فلاں جگہ فسق و فساد ہے، فلاں جگہ ایسے طبقہ ہے، تو مبلغ ڈر جاتے. وہ کہتے میں تو ایسی جگہ نہیں جاتا. حضرت لوط کو اللہ نے مبلغ بنا کے بھیجا. سب سے کرۂ ارض پر خراب ترین نقطہ بتایا کہ یہ ہے. بہت شر لوگ ہیں یہاں کے، شہوت ران، اور وہ بھی بدترین شہوت ران، حیوانوں سے گرے ہوئے، پست ہیں حیوانوں سے. چونکہ حیوان ایسی شہوت رانی نہیں کرتا، مثلا نر کے ساتھ شہوت رانی نہیں کرتا. کسی جانور کو آپ نہیں دیکھیں گے نر کے ساتھ شہوت رانی کر رہا ہو، مادہ کے ساتھ شہوت رانی کر رہا ہو. انسان کرتا ہے یہ کام. اور جس بستی میں لوط کو بھیجا تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ اس بیماری میں اور مرض میں مبتلا تھے. جیسے ابھی پورا یورپ اس میں مبتلا ہو گیا ہے، پورا یورپ. چونکہ باقاعدہ عدالتوں نے اور اسمبلیوں نے قانون منظور کر کے رسمی قانون کی شکل دے دی ہے اس کو، اس لوط کی قوم کی بیماری کو. حضرت لوط کو اللہ نے وہاں بھیجا ان کی ہدایت کے لیے. کس قدر باعظمت ہیں یہ ہستیاں کہ فساد اس درجے کا، فحشا اس درجے کا، اور اس آبادی کے بارے میں آگاہی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا کہ آپ نے اس کو جا کر ہدایت کرنی ہے، اتمام حجت کرنی ہے. بس وہ پیش نہیں کیا. یہ نہیں کہا وہاں اے سی نہیں ہے، وہاں تو کوئی نماز تہجد پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں تو فاسد ترین لوگ ہیں. ان میں جا کر آپ نے ان کو ہدایت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ جو اشارہ کیا نا بعض کام حیوان نہیں کرتے. علامہ اقبال کا اتفاقاً اسی بندگی کے بارے میں ایک بہت خوبصورت شعر ہے، فارسی میں، فارسی کلام میں ہے. یہ بھی غالباً اسی کتاب میں ہے، چہ بایت کرد اے اقوام مشرق. ظاہراً اس کے اندر ہے، غلامی کے نام سے. شعر پورا میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ انسان غلامی میں جب پست ہو جاتا ہے تو جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے، علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی سگ کو سگ کی غلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کتے کو کتے کے سامنے غلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انسان کو انسان کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کتا انسان کی غلامی کرتا ہے، سگ کی غلامی نہیں کرتا، انسان کرتا ہے انسان کی غلامی. فرعونوں کی، طاغوتوں کی، آمروں کی، لیڈروں کی، وڈیروں کی، اکابر کی، اکابرین کی، کبراء کی، سادہ کی، یہ سب قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ان کی بندگی کرتے ہیں. انسان یہ بندگی کرتے ہیں، انسان کی غلامی و انسان کی بندگی کرتا ہے. بس سگ سے زیادہ پست ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ. کہ یہ آگے داستان ہے. پانچویں شخصیت اسی سورہ میں قرآن کریم نے متعارف کروائی ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین ایک اور علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ نے 10 سال جا کے تربیت لی حضرت شعیب کے پاس. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
مدین میں ہم نے بھیجا انہی کے قوم کے ایک فرد شعیب کو نبی بنا کر، رسول بنا کر. قال، شعیب جب آئے اپنی قوم میں نبی کی حیثیت سے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، فرمان روا نہیں ہے. ہر ایک کی فرمان بری کر رہے ہو، اللہ کی نہیں کر رہے. اللہ کے علاوہ سب کے قوانین لاگو ہیں. جیسے پاکستان میں کوئی نبی آئیں، کیا کہیں گے آ کر کے؟ یہاں ہر ایک کی بات، ہر ایک کا قانون، ہر ملک کی نشانی لگتی ہے، اللہ کا قانون کہیں نظر نہیں آتا. تعجب نہیں ہے کہ پڑھتے سب لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. لا کہا نہیں کسی کو. انکار اللہ کے علاوہ کسی کے قانون کا انکار نہیں کیا، کسی کے فرمان کا انکار نہیں کیا، کسی کی کسی بات کا انکار نہیں کیا. ہر ایک پر در کھلے ہیں. ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پھر احکام خدا، فرامین خدا، اگر اللہ الہ ہے، اس الہ کے یہ فرامین ہیں، یہ احکام ہیں. پھر وہ احکام پہنچانا شروع کیے. کیا ہیں وہ احکام؟ وہ احکام یہ ہیں: اوف الکیل، برابر تولو، والمیزان، وزن برابر رکھو، ناپو برابر، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے ساتھ لین دین میں کمی مت کرو. جو حقوق ہیں لوگوں کے، اشیاء آپ کے ذمہ، بخس نہ کرو، ان کے اندر کمی نہ کرو. گاہک ہو، بیچنے والے ہو، پڑھنے والے ہو، پڑھانے والے ہو، لا تبخسو، بخس نہ کرو، بخیس نہ بنو. بخس جو اپنے ذمہ داری پوری ادا نہیں کرتے، یہ بخیس ہیں. اور اللہ کا فرمان ہے لا تبخسو، کمی مت کرو کسی کام میں. جو کام ذمہ دیا لگایا گیا ہے آپ کے اللہ کی طرف سے ہے، اسے پورا ادا کرو، حق ادا کرو اس کا. اگر اس میں کمی چھوڑ دی، یہ بخس ہے. ولا تب، چونکہ اگر بخس، مثلا لا الہ الا اللہ، روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، عزاداریاں بھی کرو، زیارتیں بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن پوری چیز تولو نہیں، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرو، کوئی عہدہ عہد اپنا پورا نہ کرو، کوئی وعدہ وفا نہ کرو، کسی کو صحیح چیز دو نہیں، ہر چیز ملاوٹ والی ہو، پھر کیا لا الہ پڑھ رہے ہو آپ؟ ان رسومات سے، اس پوجا سے بندہ خدا بن گئے ہو. اللہ کے فرامین خود تمہارے لیے ہیں، تمہارے تحفظ کے لیے ہیں. اگر حقوق ادا نہ ہوں ایک دوسرے کے، معاشرہ نابود ہو جائے گا، غیر متوازن ہو جائے گا. وہی عمل مدین ہے. اس وقت پاکستان مدین ہے، نہ کوئی تولتا ہے برابر، نہ کوئی ناپتا ہے برابر. ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں کھوٹ ہے، ہر چیز میں کمی ہے. پیسے میں افزودگی ہے، پیسہ زیادہ ہو، حقوق پورے نہیں ہیں. یہ وہی مدین والا ماحول ہے. اوامر خدا ترک ہیں، فرامین اللہ متروک ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد نہ کرو زمین کے اندر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو یہ فرامین اللہ کے بجا لو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور راہ خدا میں رکاوٹ مت بنو. جو آ رہا ہے اللہ کی راہ کی طرف اسے آنے دو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، پہلے انہیں دعوت دی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی کی دعوت دی، اللہ کی
الوہیت کی دعوت دی. اور پھر اس کے بعد رد عمل قوم کا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ملا قوم شعیب کے، مدین کے پھر اکٹھے ہوئے. نبی آ جائے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا آ جائے، ان میں کھلبلی مچ جاتی ہے، چونکہ اب یہ ان کو ہر کام سے روکے گا، ٹوکے گا، اعتراض کرے گا. وہ تو ڈرتا نہیں ہے، لا یخشون الا احدا الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بری لگتی ہے تو بری لگے بات. ایک حزبی مولانا صاحب وہ آئے، کہنے لگے کسی بات پر کہ یہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ یہ گروہ نہیں آپ نے اختیار کیا تھا اور اس کا حصہ نہیں بنے تھے تو اس وقت بھی یہی باتیں کرتے تھے، ہم سنتے تھے. آپ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا اس وقت آپ کو بری لگتی تھی؟ کہتے ہیں اس وقت نہیں بری لگتی تھی. میں نے کہا اس وقت کس کو بری لگتی تھی؟ کسی اور کا نام لیا. کہا اس وقت ان کو بری لگتی تھی، ابھی ہمیں بری لگتی ہیں. بعض باتیں بہت بری لگتی ہیں انسانوں کو، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ انسان دیکھتا ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں. ملا میں کھلبلی مچ جاتی ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، استکباری ملا جمع ہوئے، مستکبر برتری طلب اور اپنا احاطہ دوسروں کے اوپر رکھنے والے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، شعیب نکال دیں گے ہم اپنے علاقے سے، آپ کو نکلوا دیں گے، آپ کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے دیس نکالا دے دیں گے اپنے قریہ سے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر آپ کو ہمارے طریقے پر لوٹ کر آنا پڑے گا، جو ہم کر رہے ہیں وہی آپ کو بھی کرنا ہوگا. قال اولو كنا کارہین، اور حضرت شعیب نے کہا کہ اگر میں نہ کرنا چاہوں تو یہ پھر بھی آپ مصر ہو. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ انہیں ہم نے مبعوث کیا اور فرمایا کہ آپ نے بھی ان انبیاء کی طرح یہی دعوت ان لوگوں کو دینی ہے. ایک اس ذکر کے چند آیات کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے مبعوث کیا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون و ملائے فرعون کی طرف. فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ماموریت ہے، حکم ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کر دے، میرے سپرد کر دے. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. اس وقت اس نے کہا کہ جو کہہ رہے ہو اس کی نشانی کیا ہے کہ سچ کہہ رہے ہو. حضرت موسیٰ نے پھر وہ معجزات دکھائے. اور یہاں سے آگے ماجرائے حضرت موسیٰ شروع ہو جاتا ہے فرعون کے ساتھ، اور مقابلہ اور مبارزہ، اس کے مختلف مراحل، نشیب و فراز، اور نہایتاً موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی. اس دوران تفکر جو ملائے فرعون و فرعون کا تھا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. کہتے کیا تھے؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. کا فرعون اگر آپ چپ رہے، موسیٰ کو برداشت کیا، مہلت دی، تو یہ تو سب برباد کر دے گا، یہ موسیٰ سارے ہمارے آلہہ خراب کر دے گا، ہمارا نظام سارا درہم برہم کر دے گا. اپنے حال پہ نہیں چھوڑو، فوراً کو چارہ جوئی کرو. موسیٰ کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے. اگر موسیٰ رہے فرعونی نظام نہیں چل سکتا، خطر ہے موسیٰ، اس لیے موسیٰ کو راستے سے ہٹاؤ. اور
اپنے آلہہ کو بھی بچاؤ موسیٰ سے. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. قال موسیٰ لقومہ، انہوں نے تدبیر بنائی، اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ کس طرح موسیٰ کو راستے سے ہٹانا ہے. ادھر موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تدبیر اللہ کی ذکر کی. استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. ادھر سے اللہ کا نظام، فرمان، تدبیر خدا موسیٰ نے بتائی کہ صبر، استقامت ہے. آپ نے اب آزمائش شروع ہوئی ہے، ہم نے ان کے آلہہ کا انکار کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اب یہ آلہہ پرست ہمارے مقابلے میں آئیں گے، آپ نے استقامت دکھانی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کے وارث بندگان خدا بنیں گے. لیکن قوم تیار نہیں تھی، قوم مبارزے کے لیے، استقامت و صبر کے لیے آمادہ نہیں تھی. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جاءتنا. موسیٰ آپ سے پہلے بھی ستائے جا رہے تھے، آپ کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہماری مشکلات. ہم تو سمجھے تھے آپ آئے ہیں ابھی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ نے اور نئے درد سر ہمارے لیے پیدا کر دیے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف كان تعملون. یہ داستان ہے آگے، اور اس مبارزے کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کر کے آخر میں ذکر کیا کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا اور بنی اسرائیل نے کیا کیا. ایک الہ سے موسیٰ نے آزاد کروایا، لیکن قوم چونکہ تیار نہیں تھی، بندگی مکمل نہیں تھی، عمل و نصاب بندگی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک الہ ان کے لیے سامری نے اختیار کیا اور اس میں گرفتار ہو گئے. خوب یہ ایک آیات کا سلسلہ تھا جس میں آلہہ کا ذکر آیا تھا. طاغوت ڈبویا جا سکتا ہے، لیکن جو قوم طاغوت سے نجات پا جائے، ہبر و راہب جیسا خطر اس کی راہ میں موجود ہے. سامری ہبر تھا، عالم، فاضل، دانا، اور طاغوت سے نجات یافتہ قوم کو اس نے اچک لیا، گمراہ کر لیا. کہ یہ عبرت ہے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر. پھر اس کے بعد سورہ ہود میں، جیسے یہ سورہ اعراف تھا اور سورہ ہود میں بھی اسی طرح داستان بندگی تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان سے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.